अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे, पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, और पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचने वालों को अल्लाह पाक लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी दे, बुरा सोचने वाले को हदायत दे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वीलॉग का लिंक शेयर करें। जो आपसे राय मांगी जाए उसका इजहार ज़रूर किया करें। दोस्तों, सवाल है ये कि पीटीआई पर पाबंदी क्यों ना लगे। आपको क्या नहीं लगता कि एज अ सियासी जमात इस पर पाबंदी लगना, अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जब भी कोई मुआशी इवेंट होता है, ये दरमियान में खलल डालने आ जाते हैं। जब से इनको बनाया गया है, जब से इनको पाला गया है, जब को इनको पोसा गया है, इसमें भी कोई शक नहीं कि अब इन पे क्योंकि लेकिन अब इनको लत पड़ चुकी है, इनको आदत पड़ चुकी हुई है। अब जब शंघाई तंजीम के इजलास के लिए मेहमान आ रहे हैं, तब पीटीआई ने इस्लामाबाद पर हल्ला बोल रही होगी। इमरान खान और मुल्क एक साथ नहीं चल सकते। जब पहले कोई ये बात करता था तो लगता था नहीं यार बहुत बड़ा फिक्र है, लेकिन अब मुझे वाकई ऐसा लगता है कि खान साहब और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि खान साहब ने पाकिस्तान को नहीं चलने देना। तो फिर अगर पाकिस्तान ने चलना है तो फिर इसका हल क्या है? पाबंदी है। इसके अलावा कोई और हल मुझे तो कम से कम नज़र नहीं आता। पीटीआई ने ऐलान किया है कि वो 15 अक्टूबर को डी चौक प्रोटेस्ट के लिए दोबारा आएंगे। इनका नारा है कि चूंकि इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जा रही है, इसलिए हम दोबारा डी चौक पर प्रोटेस्ट करेंगे। अंदाज़ा करें कि क्या इमरान खान इतना बड़ा हो गया है कि वो पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान का वक़ार, पाकिस्तान की मईशत, हर चीज़ दांव पर लगा देंगे अगर इमरान खान से ना मिलने दिया गया। इससे पहले कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है। एक पाबंदी लगाने का मकसद भी यही था कि ना वो अंदर से कोई हदायत दे और ना ये बाहर जो छछोरे लोग हैं ये ऐसी हरकत करें, लेकिन वो कर रहे हैं। पाकिस्तान में तारीखी एस सी ओ का इजलास होने जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के मुअज़्ज़ज़ महरामाने ग्रामी जो है वो शमूलियत इख्तियार करेंगे। ये मौका पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है, क्योंकि एस ओ ईज़ का इजलास सरबराही से आलमी सतह पर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस और वक़ार बुलंद होगा। मगर दूसरी जानब पीटीआई इस मौका पर भी मुल्क से अपनी रवायती अदावत और बुग़्ज़ से बाज नहीं आ रही, क्योंकि ये आ सकते नहीं। आपको पता है ये इनका वतीरा है। 2013-14 में क्या हुआ था जब चाइनीज़ सदर पाकिस्तान आ रहा था, नहीं आने दिया था, और लिटरली नहीं आने दिया था। इन्होंने जो उस वक्त, चलो समझ आती है क्यों नहीं आने दिया था, कौन इनके साथ थे, लेकिन अब क्योंकि ये ताकत इतनी बड़ी बन गई है, अब वो समझते हैं कि वो गैंगस्टर बन गए हैं। अब वो समझते हैं कि मुल्क की ज़ात का फ़ैसला, बल्कि पाकिस्तान का हर फैसला है ही इमरान खान के हाथ में। पीटीआई के शेख वकास अकरम की जानब से एक्स अकाउंट के ज़रिए पैगाम दिया गया कि पीटीआई की सियासी कमेटी ने 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक में भरपूर प्रोटेस्ट का ऐलान किया है, जिसकी तैयारी के लिए तमाम तंजीमी जिम्मेदारों को हदायत दी गई हैं। एक ऐसे वक्त में जब 15 अक्टूबर को गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी होगा, पीटीआई की जानब से 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट का ऐलान मुल्क की बैनुल अक़वामी हैसियत को मुतासर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पीटीआई की सियासी कमेटी के प्रोटेस्ट के हवाले से दावे और सख्त बयानात में बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क के बारे में मनफी तासरात पैदा करने की मज़मूम कोशिश की जाएगी। तारीख गवाह है, मुल्क में जब भी कोई अहम मौका आया, इस जमात की जानब से मुल्की वक़ार को हमेशा ज़रबकारी लगाने की कोशिश की। 2014 में इस जमात के धरने के बायस जो अभी हम बात कर चुके हैं, जो चाइनीज़ सदर था उसका दौरा भी रुक गया था। हालिया मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म के दौरा पाकिस्तान के दौरान भी प्रोटेस्ट, और अब SCO इजलास को भी इसी जमात की जानब से सबूतार करने के लिए मज़मूम मनसूबाबंदी की जा रही है, जो इस बात का खुला सबूत है कि ये एक मुल्क दुश्मन जमात है। और ये सब बानी पीटीआई और पीटीआई की क़यादत की जानब से और गोल्ड स्मिथ, ज़ाहिर है गोल्ड स्मिथ लॉबी का इसके पीछे हाथ ना हो, ये पहले कभी हुआ है जो अब नहीं होगा। पीछे वही बैठे हैं, आगे जाके उस पर भी बात करते हैं। पीटीआई अपने शरअंगेज़ रवैये से मिली भगत के साथ भारत को ये मौका फराहम कर रही है कि वो हीले बहाने से इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से मादरत कर ले और यूं पाकिस्तान की दुनिया भर में जग हंसाई हो। SCO जैसे तरीही मौके पर पीटीआई की जानब से प्रोटेस्ट के मुजाहरे का ऐलान करने के बाद ये जमात किस मुंह से मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दावेदार कर सकती है? अपने लीडर की रहाई के लिए क्या ये जमात इस हद तक गिर सकती है? बल्कि गिरी पड़ी है। इसके लिए मुल्क की सलामती कोई मानी नहीं रखते, और सिर्फ इनके लिए मानी रखता है इमरान खान।
مطلب آپ ان کا ووٹر سوچے ذرا کہ اب اگر پاکستان میں اچھی خبریں آنی شروع ہوئی ہیں، حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، مشکل دور سے نکل رہے ہیں، تو پھر عمران خان اور اس کی پارٹی جو کرنے جا رہی ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ جب پاکستان بین الاقوامی سفیروں کی میزبانی کر رہا تھا تو پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کی کال دینا کیا اس بات کی علامت نہیں کہ انہیں قومی مفاد سے زیادہ اپنی سیاست کی فکر ہے؟ عمران خان کیا پاکستان سے بڑا ہے؟ عمران خان سے ملاقات ملکی مفاد سے بھلا تر ہے، یا پھر پی ٹی آئی کو صرف بہانہ چاہیے، ڈی چوک آنا ہی آنا ہے اور پاکستان ایک معاشی ایونٹ کو سبوتاز کرنا ہے؟ یعنی ملاقات ایک بہانہ ہے اور شنگھائی تنظیم اور چینی وزیر اعظم کا دورہ ایکچولی نشانہ بنانا ہے۔ 15 اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاج کے دوران غیر ملکی پاکستان آ رہے ہوں گے، ان کی آمد کا سلسلہ چل رہا ہوگا۔ جب پاکستان کا مثبت چہرہ پوری دنیا میں جانا چاہیے اور دنیا بھر کی ہیڈ لائنز میں مثبت اور پرامن تشخص دنیا کے سامنے جائے گا، اس دوران اگر پی ٹی آئی ڈی چوک میں رکھنا ڈال کر بیٹھے گی تو وہی مثبت ہیڈ لائن متاثر ہوں گی اور پاکستان کا داغدار چہرہ بنانے کی کوشش تو کی جائے گی پی ٹی آئی کی طرف سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس ملک کے ساتھ ہے۔ یہ رمضان میں بنا ہوا ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک ہے۔ یہ عمران خان صاحب اور اس کے یہودی آقا جو ہیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ لیکن یہاں میں یہ واضح کرتا چلوں، اب ایسا نہیں چلے گا۔ پاکستان کے پاس بھی بہترین گراؤنڈ ہے اس جماعت پر پابندی لگانے کی۔ اس احتجاج کی کال بلکہ انتشار کی کال کے بعد پی ٹی آئی کے خلاف ایک سخت گیری کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے۔ اگر انہوں نے کال واپس نہ لی تو کریک ڈاؤن 9 مئی کی طرف کا ہوگا اور پھر بچت کسی کی نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے اور فتنے کو ہر حال میں شکست ہونی ہے۔ شاید پی ٹی آئی یہ بات بھول رہی ہے کہ شنگھائی تنظیم کے اجلاس تک شہر اقتدار کی سیکیورٹی فوج کے پاس ہے اور پھر فوج خود ہی ان کا علاج کر لے گی۔ آپ کو میں ایک اور بھی خبر دے دوں اس میں، پاکستان تحریک انصاف کے جو بڑے لیڈران ہیں ان کی گرفتاریوں کا وقت بہت جلد ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اگلا رؤف حسن ہے نا، شیخ وقاص، دیکھیں یہ انقلابی خون تو ہے نہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ چٹیاں والا نو کالا کولا کر کے داڑھی شاڑی رکھ کے تو اپنے لو جڑا وہ اینیمل بنیا ہے نا، وہ اینیمل صرف ادوں تک ہی ہے جدوں تک ہتھے نہیں آتا ہے گا، اور پھر جب ڈیسائیڈ کر لیا گیا تو یہی دیکھیں اس شیخ وقاص اکرم کی ٹوٹل اوقات ہے کیا۔ کل تک یہ یوٹیوب پر بیٹھا تھا، بلکہ اس کا جو یوٹیوب پر کام کرنے والا اس کے ساتھ جو کام کرتا رہا وہ ابھی تک اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، پیسے مانگ رہا ہے۔ مطلب انقلابیہ اتنا بڑا ہے کہ اپنے یوٹیوبر کے ملازم کے پیسے تک اس نے پیڈ نہیں کیے، اور کل تک جو یوٹیوب پر بیٹھ کر اپنی روزی روٹی چلا رہا تھا یا اپنے آپ کو ان رکھا ہوا تھا سیاست میں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، شاید روزی روٹی تو یوٹیوب سے اس نے کیا چلانی ہے، لیکن سیاست میں ان رکھنے کے لیے یوٹیوب کا سہارا لے رہا تھا، آج وہ انقلابی بنا ہوا ہے اور ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر، بہترین لان میں بیٹھ کر غریبوں کے بچوں کو باہر نکل کر لڑنے کی ہدایت کر رہا ہے۔ لیکن سب پھڑے جان کے یہ بات بتا دوں میں، آخر میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فیصل نے سرکاری خرچ پر الوداعی ڈنر لینے سے معذرت کر لی۔ چیف جسٹس قاضی فیصل نے سرکاری خرچ کے باعث الوداعی ڈنر لینے سے معذرت کر لی۔ رجسٹرار آفس نے سپریم کورٹ کی روایت کے مطابق سپریم کورٹ کی جانب سے ریٹائرڈ ہونے والے ججوں اور چیف جسٹس کے اعزاز میں عشائیے کے لیے خط لکھا۔ چیف جسٹس قاضی فیصل نے رجسٹرار آفس کے نوٹ کے جواب میں لکھا کہ ان کے اعزاز میں عشائیہ نہ دیا جائے کیونکہ اس پر عوام کے پیسوں سے تقریباً 20 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کی تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع ہوگا، بلکہ پہلا موقع ہوگا سپریم کورٹ کے کسی بھی ریٹائرڈ ہونے والے جج کے اعزاز میں عشائیہ تقریب منعقد نہیں ہوگی۔ مجھے قاضی فیصل جیسا کوئی ایک جج نکال کے دکھا دے، میں سمجھتا ہوں کہ آصف سعید کھوسا، نثار، بندیال تو ان کے جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ دیکھیں جس قاضی پر پاکستان تحریک انصاف ڈیفینیٹ، اس کے علاوہ اور اب اسے تحریک انصاف کے یوٹیوبر، تحریک انصاف سے ہمدرد رکھنے والے یوٹیوبر، ان کی پارٹی کے یوٹیوبر، عمران خان صاحب سے محبت کرنے والے یوٹیوبر یا بہت سارے دوسرے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں، انہوں نے جو قاضی صاحب کے ساتھ کیا ہے، کیا ڈیزرو کرتے ہیں قاضی صاحب اس بات کے؟ اگر غلطی آپ کی ہے، الیکشن آپ نے نہیں کروایا، نشان آپ کی غلطی کی وجہ سے آپ سے چلا گیا اور آپ اس کو ہمیشہ قاضی صاحب کی ذمہ داری ٹھہراتے رہیں۔ بہرحال قاضی صاحب جو ہیں ان کو بھی میں پہلے سے کہہ رہا ہوں رکنا چاہیے، ابھی ہمارے سسٹم کو، عدالتی نظام کو ان کی ضرورت ہے، انہیں آئینی عدالت میں ہونا چاہیے، یہ میری خواہش بھی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہوگا بھی کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ آئینی عدالت سنبھالیں گے۔
ہمیشہ ملک کے وسیع تر مفاد میں بڑے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں، تو کاش اس دفعہ قاضی صاحب بھی ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ کریں اور جانے کا فیصلہ کینسل کر دیں۔ دوستو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اس اعلان کے بعد کہ جس دن مہمان اسلام آباد آ رہے ہوں گے 15 اکتوبر کو، اسی دن انہوں نے ڈی چوک میں اپنا پروٹیسٹ رکھ لیا ہے۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ چاہے آپ پاکستان تحریک انصاف سے پیار کرنے والے ہیں، چاہے آپ کسی دوسری جماعت سے پیار کرنے والے ہیں، مجھے صرف اس سوال کا جواب دیں کہ جس دن پوری دنیا کی نظریں آپ پر ہوں گی، روس، چین، بھارت اور سعودی عرب سمیت بہت سارے اہم رکن اسلام آباد میں لینڈ کر رہے ہوں گے، کیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی کوئی خدمت کری ہوگی پروٹیسٹ کر کر؟ کیا پاکستان کا چہرہ اس دن اسلام آباد میں ہنگامے کر کے کیا کوئی روشن کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے؟ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ اس ایونٹ کے خراب کرنے پر کوئی بلیک میل ریاست کو کر سکے گی؟ مجھے لگتا ہے کہ ریاست بلیک میل نہیں ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی رویے کی وجہ سے ریاست کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہو، اور پاکستان تحریک انصاف آج نہیں تو کل اس جگہ پہ پہنچ جائے گی جس جگہ پر آج ایک دوسری جماعت پہنچ چکی ہے۔ میرا مطلب ہے اس پر پابندی لگ چکی ہے۔ جو کام 8 مہینے بعد یا سال بعد ہونا تھا، پاکستان تحریک انصاف کی حرکتوں کی وجہ سے شاید یہ کام 15 یا 20 دن میں ہونا ہے۔ اور جہاں تک عمران خان کی بات ہے، ان حرکتوں کے بعد اگر عمران خان سمجھتا ہے کہ وہ ریاست کو بلیک میل کر کے آزاد ہو جائے گا، تو میرے خیال میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسی حرکتیں کرنے کے بعد وہ اپنی قید کو لمبا کرتا جا رہا ہے۔ آپ اس پر ضرور کمنٹ کریں، اپنی رائے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔